یہ 28ویں نظم ہے جاوید نامہ کی۔ یہاں پہ علامہ اقبال مختلف خداؤں سے ملتے ہیں پرانے زمانے کے۔ یہ سیارہ زہرہ ہے۔ اقبال پہلے منظر کشی کرتے ہیں اس سیارے کی کہ تیز ہوا چل رہی ہے اور رات کی سی سیاہ تاریکی ہے۔ پھر بتاتے ہیں ان کے ہم سفر مولانا روم کی روح ہے کہ رومی نے تو بہت سارے سفر دیکھے ہوئے ہیں، لیکن علامہ اقبال وہ ایک نئے مسافر ہیں، تو ان کی نظریں بے قرار تھیں اس سیارے کو دیکھنے کے لیے۔ پھر ان کو پہاڑ اور صحرا اور سینکڑوں بہاریں نظر آئیں اور بہت خوشبو آ رہی تھی سیارے۔ نیچر کی منظر کشی کی ہے شروع میں، اور پھر ان کو پہاڑ نظر آئے، وادی نظر آئی، دشت نظر آئے۔ بہت خوبصورت وادی تھی جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں تھا، اور اس کے اندر ان کو پرانے زمانے کے خدا نظر آئے۔ کوئی اہل مصر کا خدا تھا تو کوئی اہل یمن کا تھا، یعنی پہلے زمانے کے جو خدا بنائے ہوئے تھے لوگوں نے، کہ کوئی ایسا تھا جس کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار تھی اور کسی کے گلے میں سانپ لٹکا ہوا تھا۔ اور پھر آخری حصے کے نظم میں مختلف خداؤں کے نام ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ گیا اور ہم سب کی پوجا کرنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ہوائے تند و پرشور اور وہ شبگون سحاب، تیرگی سی تیرگی تھی برق نے گم کی تھی تاب، جیسے آویزہ ہواؤں میں سمندر تھا کوئی، چاک دامن تھا مگر گوہر نہ تھا گرتا کوئی، اس کا ساحل بے نشاں تھا اور موجیں گرم خیز اور تیز طوفانی ہوا سے کم ستیز، رومی اور میں بحر میں جو تھا سیاہ مانند قیر، ایسے تھے جیسے خیال اندر شبستان ضمیر۔ نظم کا عنوان ہے پرانے زمانے کی قوموں کے خداؤں کی مجلس۔ تاریک ماحول تھا، تیز ہوا تھی، بادل رات کی طرح سیاہ، جس کی تاریکی یا سیاہی میں بجلی اپنی چمک بھی کھو چکی تھی۔ وہ ہوا میں لٹکا ہوا ایک سمندر تھا جس کا دامن تو پھٹا ہوا تھا، لیکن اس میں سے موتی نہیں گرتے تھے۔ اس کا ساحل ناپید تھا جبکہ اس کی موجیں گرم خیز تھیں۔ یہ موجیں تیزی سے اٹھ رہی تھیں لیکن ہوا سے نہیں ٹکرا رہی تھیں۔ رومی اور میں اس سیاہ سمندر میں کچھ اس طرح تھے جیسے ضمیر کے شبستہ میں خیال ہو۔ ان شعروں میں مجلس کے ماحول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ شبگون سحاب، رات کی مانند سیاہ بادل، تاب کہتے ہیں چمک کو، ہوا کہتے ہیں فضا کو، کم ریختہ نہیں گرتے تھے، کم ستیز نہ ٹکرانے والے۔ اس نے دیکھے تھے سفر پر میں ابھی تھا نو سفر، دونوں آنکھوں میں بڑی بے صبر تھی میری نظر، نارسا میری نگاہ ہے کہتا تھا میں ہر زماں، ہے کہاں مجھ کو نظر آتا نہیں دیگر جہاں، آخرش ظاہر ہوئے اب کوہساروں کے نشان، جو اب باروں مرغزاروں سبزہ زاروں کے نشان۔ انہوں نے یعنی مولانا روم نے تو بہت سے سفر دیکھے ہوئے تھے، جبکہ میں نیا مسافر بنا تھا۔ اس صورتحال میں میری دونوں آنکھیں میں نظر بے قرار ہو گئی۔ میں ہر لمحے یہ کہتا تھا کہ میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی، وہ دوسرا جہاں جس کا ذکر آپ یعنی مولانا روم نے کیا تھا وہ کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ کوہسار کا نشان ظاہر ہوا، ندی اور سبزہ نظر آ گئے۔ کوہ سیرا اپنے دامن میں لیے تھے 100 بہار، آ رہی تھی کوہساروں سے نسیم مشکبار، ہر طرف تھے نغمہ ہائے طائران ہم نفس، ہر طرف تھے چشمہ زارو سبزہ ہائے نیم رس،
ان ہواؤں کے اثر سے تھا بدن پائندہ تر، اندرون جسم جان پاک تھی بے ننیندہ تر۔ ایک پہاڑی سے جو میں نے دور تر ڈالی نظر، خوشنما کوہ و دمن تھے خوبصورت دشت و در۔ یہاں کے پہاڑ اور صحرا ایسے تھے جن میں سینکڑوں بہاریں تھیں۔ ان پہاڑوں سے آنے والی باد نسیم میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہاں ایک طرح کے راگ الاپنے یعنی چہچہانے والے پرندوں کے نغمے تھے، اور چشموں کا سلسلہ اور تازہ اگا سبزہ تھا۔ اس فضا کے فیض سے جسم اور زیادہ پائیدار ہو گیا، جبکہ بدن میں پاک جان خوب دیکھنے والی بن گئی۔ میں نے ایک پہاڑی پر سے نظر ڈالی، وہ پہاڑ اور وادی اور دشت و در کا نظارہ سبھی مبارک یا دلکش تھے، بہت پیارے نظارے تھے۔ مشبار کہتے ہیں خوشبو پھیلانے والے، ہم نفس کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہمدم۔ سامنے تھی ایک وادی بے نشیب و بے فراز، خاک سے اس کی کرے آب خضر عرض نیاز۔ جمع اس وادی کے اندر تھے خدایان کہن، وہ خدائے مصر و سودان اور یہ رب الیمن۔ وہ تھا آقائے عرب، یہ تھا خداوند عراق۔ اس کو کہتے تھے الہ الوصل، اسے رب الفراق۔ ایک نسل مہر سے تھا، ایک داماد قمر، ایک نے زوج مشتری پر گاڑ رکھی تھی نظر۔ ہاتھ سے دو دھاری تلوار ایک لہراتا ہوا، ایک کی گردن میں تھا مارسیہ لپٹا ہوا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسی اچھی وادی تھی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ تھا، جس کی خاک کے سامنے آب خضر یعنی آب حیات سراپا انکسار تھا، یعنی اس میں ایسی زندگی تھی جس سے مردہ زمیں بھی زندہ ہو جائے۔ اس وادی کے اندر پرانے زمانے کے معبود یا خدا تھے۔ ان میں کوئی تو اہل مصر کا خدا تھا اور کوئی اہل یمن کا رب تھا، کوئی عرب کے رب تھے تو کوئی عراق والوں کے، ایک وصل کا دیوتا تھا تو دوسرا فراق کا رب تھا۔ یہ معبود دیوتا اگر سورج کی نسل سے اور چاند کا داماد تھا تو وہ کوئی مشتری یعنی سیارے کی زوج پر نظر رکھے ہوئے یعنی مشتری کو چاہنے والے تھا۔ مشتری کا تعلق نظام شمسی سے ہے۔ در کہتے ہیں درے کو، گھاٹی کو، نشیب کہتے ہیں پست نیچا، فراز کہتے ہیں اونچا۔ رب الیمن اہل یمن کا خدا، ارباب جمع رب خدا، دھاری کہتے ہیں تلوار۔ سب کے دل میں تھا سمایا خوف اسکار جمیل، سب کو ہر دم رکھتی تھی ہیبت زدہ ضرب خلیل۔ بولا مردوخ آدمی نے اب خدا سے کی گریز، اجتناب اس کو کلیسا سے حرم سے بھی گریز۔ دیکھ عہد رفتہ کی جانب ہے پھر گرم سفر، تاکہ افزوں تر کرے وہ اپنا ادراک و نظر۔ پھر وہ آثار قدیمہ میں مزہ پانے لگے، پھر لبوں پر وہ ہماری داستان لانے لگے۔ دوسرا قصہ زمیں پر کہہ رہا ہے روزگار، آ رہی ہے اس طرف سے پھر ہوائے خوشگوار۔ بال نے اظہار خوشی نغمہ زن ہو کر کیا، فاش اسرار نہا کو ان خداؤں پر کیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ پاک کے ذکر جمیل سے خوفزدہ تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ضرب سے ملول تھے۔ مردوخ نے کہا
کہ آج کا انسان خدائے واحد سے بھاگ گیا، دور ہو گیا ہے۔ وہ کلیسا اور حرم یعنی گرجا اور مسجد سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے دوڑ گیا ہے، یعنی مذہب سے دور ہو گیا آج کا انسان۔ ذرا دیکھو کہ آج کا انسان اس خاطر کہ وہ اپنی سمجھ اور نظر میں اضافہ کرے، گزرے ہوئے عہد پرانے دور کی طرف واپس آ رہا ہے۔ آج وہ یعنی انسان پرانے آثار سے لذت حاصل کر رہا ہے، وہ ہماری تجلیوں کی بات کر رہا ہے۔ اس نے ایک اور افسانے کا باب کھولا اور خاکدان یعنی دنیا سے ہمارے لیے موافق ہوا آ رہی ہے۔ یہ سن کر باال دیوتا نے خوشی میں گیت گایا اور ان خدایان باطل دیوتاؤں پر ہمارے راز کھولے۔